اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 101، 102، 103، 104 یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی سب سے آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جو احسن القصص کے نام سے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھرپور کر دیں یوسف علیہ السلام پر، اور اپنے بچھڑے ہوئے خاندان سے جب وہ مل گئے، تو کل کے درس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے کہ ایک عرصے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کر دکھلایا، اور میں قید خانے کے اندر قید ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قید خانے سے بھی اور مصر کے عورتوں کے مکر و فریب سے بھی بچاتے ہوئے مصر کے باغ ڈور کو میرے ہاتھ میں دیا، اور میرے بچھڑے ہوئے جو میرے ماں باپ تھے، میرے بھائی تھے اور جو دوسرے لوگ تھے، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملایا۔ یہ تمام باتیں اپنے بھائیوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اپنے والد سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فوراً متوجہ ہوئے، یعنی پہلے تو اپنے بھائیوں کے سامنے اللہ کے فضل کا اعتراف کیا اور اللہ کے احسانات کو یاد کیا۔ اب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے ان احسانات کو یاد کیا جن احسانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس روئے زمین پر سربلندی دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھ کو بادشاہت سے نوازا۔ یہی وہ جملہ ہے جس سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان کو مصر کی فرما روائی ملی تھی، وزیر خزانہ نہیں تھے وہ، بلکہ ان کو بادشاہت ملی تھی۔ اللہ نے خود فرمایا، انہوں نے دعا میں کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے اپنی بادشاہت میں سے ایک بادشاہت سے مجھ کو نوازا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا ہنر بھی دیا، اور اسی طرح سے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا ہنر بھی دیا۔ یعنی یہ وہ احسانات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سربلندی اور کامیابی سے ہمکنار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر سے دعا میں متوجہ ہوئے اور اللہ کی تعریف میں لگ گئے۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حیثیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کی جس قدر پہچان رکھتے ہیں، ان کا دل اللہ کی طرف اتنا ہی جھکتا ہے، وہ اتنے ہی اپنی زبان سے اللہ کی تعریفات بیان کرتے ہیں، اتنا ہی ان کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا سرپرست بن کے رہا اور آخرت میں بھی میرا سرپرست بن رہا۔ اور دنیا میں بھی سرپرستی اگر اللہ کی چاہیے اور آخرت میں اگر سرپرستی اللہ کی چاہیے تو ایمان کے ساتھ عمل کے دولت سے مالا مال ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین اور ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہی نگراں ہے، انہی کا سرپرست ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ دنیا میں بھی میرا سرپرست ہو، میرا کارساز بن، میرا جو ہے ہم نوا اور غم گسار بن، اور آخرت میں بھی تو میرا کارساز بن کے رہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مسلمان ہونے کی حالت میں تو میری موت کر اور نیکوکار سے مجھ کو ملا دے۔ یعنی جب تک دنیا میں رہوں تیرا فرما بردار بن کے رہوں، موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر، اور موت آنے کے بعد جو نیکوکار لوگ ہیں اس میں بھی خاص طور سے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، جو ہمارے آباء و اجداد نیک ہیں، اے اللہ
تو ان سے مجھ کو ملا دے۔ اس دعا کے بارے میں مفسرین کے 3 خیالات ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ جس وقت ان کے بھائی اور ان کے والدین ان کے سامنے سجدے میں جھکے اسی وقت یہ دعا کیا، اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دعا جو ہے اپنے موت کے وقت کیا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت قریب آیا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے 3 مرتبہ کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اور رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء اور صالحین، رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء اور صالحین نیکوکار۔ اور ممکن ہے کہ یہ بعض مفسرین نے بھی کہا ہے، خود ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ دعا جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہو کہ اللہ جب میرے عمر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، جب مجھ کو موت آئے تو اس وقت میں مسلمان ہونے کی حالت میں مروں، اور جب میری موت ہو جائے تو آخرت میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ مل جاؤں۔ تو یہ دعا ہے، بڑی اہم ترین دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس دعا کو یاد کر کے اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں سے واقعہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ ایک چیز کے اوپر اتفاق کر لیے تھے۔ انہوں نے کس چیز پر اتفاق کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے اوپر، اور ہمیشہ کے لیے ان کے باپ کے نظروں سے یوسف علیہ السلام دور ہو جائیں، اس کے اوپر ان لوگوں نے اتفاق کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اور جب وہ اپنے اس سازش کو عملی جامہ پہنا رہے تھے مکارانہ طور پر، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ مطلب اس آیت کریمہ کے کہنے کا یہ ہے کہ اسرائیلی روایات اور قرآن کریم کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، اگرچہ قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بالکل پاک باز بتلایا گیا ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ ان کی جو عصمت ہے وہ بالکل برقرار ہے اور وہ ہمیشہ گناہوں سے اور غلطیوں سے پاک رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی روایتوں کے اندر انبیاء کی عصمت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ جہاں قرآن کے آیتوں کے اندر جب واقعات بیان کیے گئے ہیں تو اس کے اندر نصیحت اور مواعظ حسنہ کا خیال رکھا گیا ہے، اسرائیلی روایتوں کے اندر یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جو واقعہ قرآن کریم کے اندر اصل بیان ہوا ہے بالکل اسی طرح کے واقعات اسرائیلی روایتوں میں بھی ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سازش کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے باپ کی نظروں سے دور کر رہے تھے، چال کھیل رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کوئی بھی اسرائیلی روایتوں کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہودی علماء سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کا جو یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کوئی بتلانے والا نہیں، اس کے معلوم ہونے کا ذریعہ صرف وحی الہی ہے جو اس بات کے اوپر بالکل واضح اور بین ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اس واقعے کو سن لینے کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کی دولت سے مال مال ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر نیک اور صالحین لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی سازش کر رہے تھے، اور جب وہ اپنی سازش کو عملی جامہ پہنا رہے تھے آپ اس وقت بالکل موجود نہیں تھے، ہم نے یہ ساری باتیں آپ کو بتلائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے جتنا بھی چاہ لیں بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہے جتنا بھی چاہیں اکثر و بیشتر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ سوال کیا کیا تھا؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے پہنچے جبکہ ان کا آبائی وطن ملک شام ہے، تو یہ لوگ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو اس کا مفصل جواب سورہ یوسف کے اندر بتلا دیا گیا، پوری باتیں بتلا گئی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ان کے سوالوں کا جواب ملا اس نبی کو نبی برحق سمجھ کر کے فوراً یہ لوگ ایمان لاتے، لیکن ان لوگوں نے سوال ایمان لانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لوگ سوال اس لیے کرتے تھے کہ جب سوال کا جواب ملے
تو اس کے اندر سے کچھ ایسا کمزور پوائنٹ نکال لیں جو ہماری بے اعتمادی اور ان کی گمراہی کا سبب بن جائے، اور اس گمراہی کے ذریعے سے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اس لیے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے، بلکہ سوال کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے کتنی چاہت کیوں نہیں کر لیں، دنیا کے اندر اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ جب علماء کرام سے سوالات کیے جائیں تو سوال کے پیچھے کچھ دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا پوچھیں دیکھیں کہ ان کے پاس جانکاری ہے کہ نہیں۔ سوال کا مقصد علم اور عمل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، سوال کا جو مقصد ہو وہ علم اور عمل ہو، یہ نہیں ہو کہ ذرا مولوی صاحب کو آزما لیں کہ دیکھیں مولوی صاحب کے پاس جانکاری ہے کہ نہیں۔ حالانکہ ہم جان رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس جانکاری ہے کہ نہیں۔ جان رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ یقین کے لیے پوچھ لیجئے۔ اگر مولوی صاحب کو معلوم ہے تو ٹھیک بات ہے، نہیں معلوم ہے تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب تحقیق کر کے بتا دیں گے۔ لیکن سوال کا جو مقصد ہو صرف علم ہو اور عمل ہو، دوسرا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعوت و تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں سے آپ اجر نہیں مانگتے ہیں، آپ اجر نہیں مانگتے ہیں۔ اور یہ جو قرآنی آیات ہیں اور جو آپ کے اوپر وحی الہی نازل ہو رہی ہے، یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ مطلب کیا کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کر رہے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ قرآن کریم صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو دنیا کے دوسرے لوگ مانیں گے، اور الحمدللہ مان رہے ہیں، ایمان رکھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ جو اپنے انجام کو پہنچ گئے، جو اپنے کفر کی حالت میں اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے، وہ اگر اس قرآن کریم کے اوپر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، آپ کو اس کے لیے ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اس پر ان سے اجر نہیں مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو دو معاوضہ، کہ آپ کا معاوضہ انہوں نے جاری کر کے رکھا ہے، اگر آپ ان کو دین کی تعلیم دیں گے اور وہ نہیں مانیں گے تو آپ کا اجر بند ہو جائے گا، آپ کا معاوضہ بند ہو جائے گا اور وہ لوگ بند کر دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر آپ کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ آپ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، جو مانتا ہے بہت اچھی بات ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا، اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن و مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔